नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली नशिस्त में हमने चौथे सुपारे के 4 रुकू मुकम्मल किए थे। आज हम आयत नंबर 130 और 5वां रुकू शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू, ना खाओ, रिबा अज़आफ़म मुज़आफ़ा, सूद दुगना, मुज़आफ़ा या 4 गुना, वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़लिहून, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने तक़वा का ज़िक्र किया है। इसके साथ ही अगली 2-3 आयतों में भी अल्लाह ताला ने तक़वा का ज़िक्र किया है। पहले हम वो तिलावत कर लें, उसके बाद इसकी तफसीर पढ़ेंगे कि तक़वा का एक साथ तीनों आयतों में ज़िक्र क्यों आया है। वत्तक़ुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन, और डरो आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और हुक्म मानो अल्लाह और उसके रसूल का ताकि तुम पर रहम किया जाए। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, और दौड़ो बख्शिश, अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो तैयार की गई है परहेज़गारों के लिए। यहाँ पे मैंने आपके सामने 4 आयतें 130 से 133 तक तिलावत की। इन चारों आयतों में 3 बार अल्लाह ताला ने तक़वा का ज़िक्र किया है, क्योंकि ये जंग के दौरान ही अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि सूद, जो कि असल रकम के अलावा है, हरगिज़ ना खाओ और तक़वा इख्तियार करो। सूद चाहे दुगना हो, चाहे 1 गुना हो या चुगना हो, हराम है, वो हमारे लिए मना है। तो अल्लाह ताला ने इस जंग के दौरान भी मुसलमानों से, मोमिनों से सूद के बारे में तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। फिर अगली आयत में दूसरी बार जहन्नुम की आग से बचने के लिए तक़वा इख्तियार करो का हुक्म किया, और तीसरी बार जन्नत की खुशखबरी सुना कर कहा कि तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए है। जो मुझसे डर गया, जिसने परहेज़गारी इख्तियार कर ली, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है, जन्नत की बशारत है, जिसका अर्ज़ यानी जिसका फैलाव आसमानों और ज़मीन के बराबर है। इसके अलावा मुसलमानों को जंग के दौरान भी इन चीज़ों से अल्लाह ताला ने सख्ती से इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ताकीद की है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, जो लोग ख़र्च करते हैं खुशहाली में, तकलीफ़ में, वल काज़िमीन अल गैज़, और पी जाते हैं अपना गुस्सा, वल आफ़ीना अनिन नास, और माफ़ करते हैं लोगों को। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। अल्लाह ने कहा है कि अगर मैं अपने बंदे को खुशहाली देता हूँ तब तो वो मेरे लिए ख़र्च करता है, मगर जब तंगी देता हूँ उस वक्त भी वो मेरे लिए ख़र्च करने की कोशिश करता है। फिर अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि और फिर गुस्से पर काबू रखने वालों के बारे में भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहादुर वो नहीं है जो किसी को मार कर गिराए, बल्कि बहादुर तो वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्सा हराम है। गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा हो, शदीद हो, तो बंदे को चाहिए कि वो खड़ा हो तो वो बैठ जाए, बैठा हुआ हो तो वो खड़ा हो जाए, यानी अपनी जगह तब्दील कर ले, अपनी जिस्मानी हालत तब्दील कर ले, ठंडा पानी पी ले, तो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और वो लोग जो करें फ़ाहिशतन, कोई बेहयाई, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपने ऊपर कोई जुल्म कर बैठें, ज़करुल्लाह, तो अल्लाह को याद करें, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, फिर बख्शिश मांगे अपने गुनाहों की। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन बख्शता है गुनाहों को अल्लाह के सिवा। वलम युस्सिर्रू अला मा फ़अलू, और वो नहीं इसरार करते जानबूझकर अला मा फ़अलू, जो उन्होंने किया है उस पर। वहुम यअलमून, और वो जानते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो गलती करने पर नदामत महसूस करते हैं। पर अल्लाह कहता है कि अगर बंदा गुनाह कर ले और फिर उसे शर्मिंदगी महसूस हो और वो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं इसे माफ़ कर दूँगा, अगरचे 100 बार ही ऐसा क्यों ना करे। इमाम अहमद ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है कि इब्लीस ने अपने रब से कहा, तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं बनी आदम को जब तक उनकी सांस चलती रहेगी गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत चाहते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा।
امام احمد نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جزا ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، یعنی کہ نیک عمل کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خوشخبری دیتے ہیں مومنوں کو کہ جس نے مجھ سے معافی طلب کی اور پرہیزگاری اختیار کی تو ان کے رب کی طرف سے بالکل مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے باغات کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا یہ بدلہ ہے زبردست عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ واقعہ احد کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو تسلی دینا ہے اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں، ان کا امتحان ہوا، مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنی پڑی، ثابت قدمی کے ساتھ وہ حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور بالآخر کامیابی مسلمانوں کے حصے میں ہی آئی اور اللہ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اگر اس میں تم لوگوں کو کوئی شک و شبہ ہو تو دنیا گھوم پھر کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی کہ پہلی امتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب دیے، کسی کو آسمان تک اٹھا کے پلٹا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی پر مینڈکوں کا عذاب ہوا، کسی پر جوؤں کا عذاب ہوا، کسی پر خون کا عذاب ہوا۔ تو تم دنیا گھوم پھر کر دیکھ لو، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کا ایسا ہی انجام ہوا۔ تم ثابت قدم رہو گے تو تمہیں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم غالب ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر دوبارہ جنگ کے بارے میں بات شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ میں ہار اور جیت میرے حکم سے ہوتی ہے، تم کیوں غم کرتے ہو؟ اگرچہ ہار بھی گئے ہو تو کیا، لیکن پھر بھی تم کفار جو ہے تم کفار پر غالب ہی رہو گے، بشرطے کہ تم سستی اختیار نہ کرو، بس تم اپنے حوصلے بلند رکھو۔ اس کے علاوہ منافقین یا کفار جو تھے وہ مسلمانوں کی شکست پر ہنسا کرتے تھے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کہنے کے مطابق کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں ہار کیوں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز سست نہ پڑو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، غم نہ کرو، تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے تب۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں پہنچا ہو زخم، فقد مس القوم، تو البتہ پہنچا اس قوم کو بھی، قرح مثلہ، زخم اس جیسا، وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ ایام بدلتے رہیں گے باری باری لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء، تاکہ معلوم کر لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور بنائے تم میں سے شہید شہداء، اور واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ میدان احد میں اگر تمہیں زخم لگے ہیں، تمہارے لوگ قتل ہوئے ہیں، تو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا ہے، لیکن کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو بزدلی نہیں دکھائی اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو تم تو مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی کا وعدہ تم سے کر رکھا ہے، اس لیے تمہیں تو اعلیٰ درجے کی قوت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ تو دنیاوی زندگی اور عارضی زندگی ہے،
یہاں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے اور ہوتا رہے گا کہ کبھی اللہ کے دوستوں کو غلبہ حاصل ہے اور کبھی اس کے دشمنوں کو فتح حاصل ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی اصل کامیابی ہی کامیابی ہے اور مومنوں کے ساتھ خاص ہے اور یہ اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں اللہ تعالیٰ تمیز کروا سکے، کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام مل سکے تاکہ اللہ مومنوں کو ان کے گناہوں اور ان کے نفس کے آفات سے پاک کر دے اور تاکہ کافروں کو ہلاک کر دے۔ اس طرح کہ جب وہ غالب آئیں گے تو غرور میں اپنی طاقت بن کر ابھریں گے اور پھر مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تمام کافروں کا انجام جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا، بعد میں ایسا ہوا کہ سبھی مارے گئے یا ذلیل و خوار ہوئے یا در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور مسلمانوں کو فتح و کامیابی حاصل ہوئی۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اور ابھی اللہ نے امتحان نہیں جانا، جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، البتہ تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل ان تلقوہ، اس سے قبل تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہو۔ ان آیت نمبر 142 اور 143 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ جو جنت مانگتے ہیں انہیں جنت آرام سے بیٹھنے سے تو نہیں ملی نا، میدان میں اترو، لڑو، شہید ہو، پھر تمہیں جنت کی بشارت بھی دوں گا۔ پہلے تم کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کا حکم ہو تو ہم جنگ کریں گے، اور اب جب اپنے سامنے دیکھ چکے ہو تو اس کا مقابلہ کرو ہمت و حوصلے کے ساتھ، پھر تمہیں جنت کی خوشخبری بھی دی جائے گی۔ یعنی جب تک تم زخم نہیں کھاؤ گے تمہیں یہ جذبہ کیسے معلوم ہوگا، ہم تمہیں اس کا بدلہ کیسے دیں گے، پھر اسی کشمکش میں تم شہید ہوگے تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ چوتھے سپارے کا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔